یہی وجہ ہے خلاق عالم نے سب چیزوں کو خلق کیا، ایک سے ایک شے کو بنایا۔ اب کس کی مجال ہے کہ خداوند کریم کی مدح و ثنا کر سکے؟ تو وہ خود اپنی مدح و ثنا فرماتا ہے، کبھی فتبارک اللہ احسن الخالقین کہہ کر پاک ہے وہ ذات جو پیدا کرنے والوں میں سب سے افضل و برتر ہے، کبھی اپنی صنعتوں کی قسم کھا کے والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم اور اس کے نور کی قسم، چاند کی قسم جب اس کے پیچھے پیچھے سرے، والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، دن کی قسم جب وہ آفتاب کر دے اور رات کی قسم جب وہ اس کے نور کو جلا دے، اور پھر اس کے بعد اس منزل پر آ کر قسم کھائی، خداق عالم نے سورج کی بھی قسم کھائی، چاند کی بھی قسم کھائی، رات کی بھی قسم کھائی، دن کی بھی قسم کھائی اور ستارے کی بھی قسم کھائی، والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ آیا مگر ستارے کی خوبصورتی کی قسم نہیں کھائی، روشنی کی قسم نہیں کھائی، اس کے کسی گھر کی طرف جھکتے ہوئے انداز کی قسم کھائی، والنجم اذا ہوا، اور پھر اس کے بعد اپنے حبیب کی عصمت کی گواہی بھی دی، صاحبکم وما ہوا، اور تمہارا ساتھی بھی کبھی بہکا نہیں، اس کو ہمیشہ کبھی معاذ اللہ یہ نہیں کہنا کہ منزل پر ہو، تو یہ خدا کی قدرت ہے، اور کون ہے جو اس قدرت میں اختیار رکھے؟ تو جہاں پر وہ استثناء منزل پر آ جاتی ہے کہ ہمارا اختیار ہے ہم جس طریقے سے چاہیں اس کو بدل دیں، تو پھر یہ بھی ہمارا اختیار ہے ہم جسے چاہیں اس کائنات پہ تصرف کا اختیار دیں۔ حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا بنا تو خالق کے اذن سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردہ پرندوں میں جان کو دوبارہ واپس کیا تو اس کے دیے ہوئے اختیار سے، اور ستارہ سیدہ عالمیان کے گھر اترا تو اسی کے دیے ہوئے اختیار۔ اور علی نے ڈوبتے ہوئے سورج کی تنابوں کو کھینچ لیا تو اسی کے دیے ہوئے اختیار کی منزل تھی، یہ اس کا اختیار کی منزل تھی۔ کیوں کہ یہ اطاعت کی منزل ہے، یہ مقام اطاعت ہے۔ اللہ خیال فرماتا ہے کہ تم ہماری جب ایسی اطاعت کرو گے کہ جو اطاعت کا حق ہے تو ہم کائنات کی ہر شے کو تمہارا مطیع فرما بردار، ہر شے کو مطیع فرما بردار کریں گے۔ علی آئے خدمت پیغمبر میں، پیغمبر نے کہا علی بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ گئے۔ پیغمبر نے اپنا سر علی کے زانو پر رکھا، اور زانو پر رکھے پیغمبر اکرم کیا، اب ادھر علی دیکھ رہے ہیں کہ وقت جا رہا ہے، علی دیکھ رہے ہیں کہ وقت جا رہا ہے، مگر علی جانتے ہیں کہ کس کا سر میرے زانو پر ہے، پہچانتے ہیں کہ کس کا حق میرے زانو پر ہے۔ اور نماز کے لیے تو بعض اوقات اختیار بھی ہے، کئی مسئلہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں میں پڑھ لو، اس طریقے سے نماز ادا کی جا سکتی ہے، مگر اطاعت رسول کے لیے اختیار نہیں ہے کہ اتنی اطاعت کرنی ہے، اتنی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اطاعت کی منزل مکمل ہے، جو اختیار ہے اطاعت مکمل انجام دینی ہے۔ تو علی جانتے ہیں کس کا سر میرے زانو پر ہے، اور یہ اطاعت رسول کی منزل ہے کہ ادھر پیغمبر کیا کھلی، یا علی نماز ادا کی، کہا یا رسول اللہ آپ کے یہاں سر میرے زانو پر تھا، کہا علی پھر تو سورج کو واپس آنا پڑے گا، پھر تو سورج کو واپس آنا پڑے گا۔ ادھر علی نے اشارہ کیا، ادھر مغرب پہ ڈوبتا ہوا سورج اپنے مقام پہ واپس آیا، علی نے نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، اسے چاہے وہ تصرف ہے، بے شک بے شک اختیار نہیں ہے۔ اور اگر اختیار دے دے اور ایک بندہ آ کر کہے، زمین پر ہاتھ رکھ کے کہے، زمین پر ہاتھ رکھ کے کہے کہ بس ٹھنڈی ہو جا، تو تھر تھراتی ہوئی زمین ساکت ہو جائے، جب چاہے دیوار رنگ بدل دے، یہ اختیار و قدرت کی منزل ہے، یہ اختیار و قدرت کا مقام ہے۔ اور ارباب اعضاء، آج ہم ذکر کر رہے ہیں اس بے کس و مظلوم کا جسے سید الساجدین کہا جاتا ہے، جسے زین العابدین کہا جاتا ہے، اس کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے جو بچپن سے اس مرتبے پر ہو، اس مقام پر ہو کہ جہاں رضائے الہی ہمیشہ پیش نظر ہو۔ ایک مرتبہ کا مشہور واقعہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، بیٹا بیمار ہے، پوچھا بیٹا تمہاری طبیعت کیا ہے؟
کیسی ہے اور اگر کوئی خواہش ہے تو بیان کرو۔ کہا بابا اب خدا کے فضل و کرم سے بہت بہتر ہوں اور میری خواہش سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ خداوند کریم میرا شمار ان لوگوں میں کرے جو خدا کے قضاء و قدر کے خلاف کوئی خواہش نہیں رکھتے۔ خدا کی خواہش ہے وہی ان کی رضا ہے۔ امام حسین مسکرائے اور فرمایا تمہارا جواب بالکل تمہارے جد ابراہیم خلیل اللہ سے ملتا ہے کہ جب ابراہیم جنیب میں رکھ کے آپ کو آنکھ کی طرف پھینکا گیا تو اس وقت جبریل آئے تھے، کوئی خواہش ہے تو بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا خواہش تو ہے مگر تم سے نہیں، جس سے ہے وہ میرے دل کی آواز کو جاننے وہ اللہ سے واقف ہے۔ یہ امام کی فضیلت اور کیا کہنا امام کی فضیلتوں کا کہ ان کا اعجاز کی منزل ہے، ان کے رتبے اور مقام کو دنیا کہاں سمجھ سکتی ہے؟ یہ تو حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھو تو وہ بتائیں گے، حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھو تو وہ بتائیں گے۔ ابراہیم ابن ادھم کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک کمسن شہزادہ ہے جو ایک لق و دق صحرا میں اکیلا سفر کر رہا ہے۔ میں نے حیران ہوا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ آپ اس کمسنی میں کہاں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کا ذات راہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا ذات راہ تقوی و پرہیزگاری ہے، میرا مالک میرا پالنے والا ہے اور میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ تو بہت کمسن ہیں، حج تو آپ پر واجب نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا شخص میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے کمسن بچے دنیا سے گزر جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس فریضہ الہی کو ادا کروں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اتنے لمبے سفر کو پیدل کیوں کر طے کریں گے؟ تو فرمایا کوشش کرنا میرا کام ہے، منزل مقصود تک پہنچانا۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے کچھ کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا؟ تو مسکرا کے فرمایا شیخ جب تم کسی کے مہمان ہو کر جاتے ہو کھانا پینا ساتھ لے کے جاتے ہو۔ تو اس کے منزل اس کے بعد گھر کی منزل پر پہنچوں، امام کا ایک چاہنے والا جو متعلق کا رہنے والا تھا، اس کا طریقہ تھا کہ جب کبھی بھی حج سے فارغ ہوتا تو مدینہ منورہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ ایک مرتبہ جب وہ مرد بدقی حج سے فارغ ہو کر مولا کی خدمت سے جا کر اور واپس گھر پہنچا تو اس کی زوجہ نے اس سے کہا کہ تم ہر دفعہ اپنے مولا کی خدمت میں جاتے ہو، ان کو تحفے تحائف پیش کیا کرتے ہو، تمہیں تمہارے مولا نے کبھی کچھ نہیں دیا؟ یہ سننا تھا۔ وہ مرد مومن کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے کہا عورت کیا کہتی ہے، زبان کو بند کر، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ان کی برکت کی تو عطا سے ہم پا رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ عورت خاموش ہو گئی۔ دوسرے سال جب وہ مرد بلیغی حج سے فارغ ہونے کے بعد مولا کی خدمت میں حاضر ہوا تو مولا کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بھائی شامل ہو جا۔ جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو وہ اصرار کر کے مولا کا ہاتھ دھلانے لگا۔ ایک تشت لا کے رکھا گیا، جب پانی اس نے ڈالا اور پانی مولا کے ہاتھ دست مبارک سے مس ہو کے زمین پر تشت میں گرا۔ آپ نے پوچھا کہ تشت میں کیا ہے؟ اس نے کہا مولا پانی ہے۔ فرمایا نہیں اس میں زمرد ہے۔ اس نے دیکھا تو دشت زمردوں سے بھرا۔ فرمایا اور پانی ڈال۔ جب تشت 2 سلس پانی سے بھر گیا، پوچھا تشت میں کیا ہے؟ پوچھا مولا پانی ہے۔ فرمایا نہیں اس میں یاقوت ہے۔ اب جو دیکھا تو تشت یاقوت سے بھرا۔ فرمایا اور پانی ڈال۔ جب تشت پورا پانی سے بھر گیا، پوچھا تشت میں کیا ہے؟ کہا مولا پانی ہے۔ فرمایا نہیں اس میں سچے موتی ہیں۔ اب جو دیکھا تو تشت میں موتی موجود تھے۔ آپ نے فرمایا یہ ہماری طرف سے لے جانا اور اپنی زوجہ کو اختیار کی منزل ہے، مگر ارباب عذاب، ارباب عذاب وہ منزل آ گئی، وہ مقام آ گیا۔ زین العابدین سید الساجدین حسین مظلوم رخصت آخر کے لیے بیٹھے میں آئے، باپ کی وہ حالت تھی، زین العابدین نے نہ پہچانا۔ پوچھا بابا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا بیٹا شہید ہو گئے۔ پوچھا بابا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ کہا شہید ہو گئے۔ آخر میں حسین نے کہا بیٹا اب مردوں میں زین العابدین
वाली तलवार लाना। हुसैन ने दस्ते मुबारक पर हाथों को रखा और कहा ज़ैनुल आबिदीन मदीने से करबला लाना हमारा काम था, वापस मदीने ले जाना तुम्हारा काम है। और ज़ैनुल आबिदीन सब्र करना, ज़ैनुल आबिदीन सब्र करना, ज़ैनुल आबिदीन ऐसा न हो ज़ैनब के सर से चादर छीनी जाए, सकीना तमाचे खाए, आप बददुआ के लिए और मेरे मौला ने आपके लिए एक पैगाम दिया ज़ैनुल आबिदीन जब वापस मदीने जाना हमारे शियों को हमारा सलाम कहना। हुसैन ने रोज़े आशूर तुम्हें बहुत याद किया, काश तुम करबला में होते। देखते हुसैन किस मजलूमियत के साथ जवान रहते अली अकबर के लाशे को हमारा सलाम कहना और खास से कहना जब कभी भी ठंडा पानी पीना हमारी याद कर लेना। हुसैन मजलूम गए आए कहता है ये कह के डूब गया आफ़ताब आशूरा, ये कह के डूब गया आफ़ताब आशूरा, रहे हुसैन की ताहशर रोशनी बाकी। आफ़ताब आशूरा गुरूब हुआ और गुरूब होने के साथ ही शाम गरीबा शाम आ गई, गरीबों की शाम आ गई। ऐसे में जब तौक़ बेड़ी लाई गई तो शायर कहता है कि ध्यान बाबा की वसीयत पे जो करते हैं इमाम उनके कातिल से भी फरमाते हैं नरमी से कलाम। तौक़ लाता है पहनाने को जो वो बदन जाम खुद बढ़ा देते हैं गर्दन को कहते हैं कि बाप की लाश पे वो जुल्म हुआ कुछ ना कहा, छिन गई सानिए ज़हरा की रिदा कुछ ना कहा, बाजू नामूस का रस्सी में बंधा कुछ ना कहा, ताज़िया सख्त जवाब कुछ ना कहा, दे देखा अली असगर का गला कब्र में कटते दे। बाबा की वसीयत पे अमल से गए सब्र किया, बाज़ारे शाम में गए सब्र किया, उस यजीद के दरबार में आए, उस यजीद के दरबार में पहुंचे कि उस मंजिल पर वो साबिरा ज़ैनब जिसने हर मंजिल को बड़े इस्तेकामत के साथ तय किया मगर दरबारे यजीद आया सानिए ज़हरा बैठ गई, जनाब ज़ैनब बैठ गई। अब ज़ैनब आगे नहीं बढ़ती। मेरा बीमार इमाम आया, फूफी अम्मा चलो, फूफी अम्मा आखिरी मंजिल है, फूफी अम्मा इसको भी तय कर ले, चलो दरबार में चले। कहा बेटा ज़ैनब कैसे जाए, ज़ैनब कैसे जाए, मेरे बाबा ने कहा था ज़ैनब जब यजीद के दरबार में जाना अली को बुला लेना, कह दे कोई अली से ये जरा बाबा के सर को देखना। अब जो ज़ैनब ने सरे हुसैन की तरफ देखा, क्या देखा, आंसू जारी है, आंसू जारी है। सदा आई ज़ैनब तुम भी चलो, हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। ऐसे ज़ैनुल आबिदीन यजीद के दरबार में गए, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में दरबार आया, एक एक से तारुफ हुआ, यजीद ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है, ये करबला के दूल्हा कासिम की माँ उम्मे रबाब है, ये उम्मे फरवा है, ये सकीना है। बस अरबाब अज़ा खुदा की औलाद को सलामत रखे, दरबार चढ़ा
ایک بچی پر پڑی، ایک ہاتھ چہرے پر ہے، ایک ہاتھ گلے پر ہے، ایک پیر اٹھاتی ہے، ایک پیر رکھتی ہے۔ یزید شمر سے مخاطب ہوا، شمر یہ کون بچی ہے، یہ کون بچی ہے؟ کہا یزید یہی سکینہ ہے، جس کو حسین بہت چاہا کرتے تھے، اپنے سینے پہ سلاتے تھے، سینے پہ سلاتے تھے۔ یزید نے کہا سکینہ یہ کیا بات ہے سکینہ، ایک پیر اٹھاتی ہو ایک پیر رکھتی ہو؟ کہا یزید کیا تو دیکھ نہیں رہا ایک رسول ہے، 12 گلے میرے بھائی کا قد اونچا ہے، جب میں اٹھتی ہوں بھائی کے گلے میں درد ہوتا ہے، ایک پاؤں رکھتی ہوں۔ یزید تیرے دربار میں نامحرموں کا مجمع ہے، نامحرموں کا مجمع ہے، میری بہنوں کے، پھوپھیوں کے، ماں کے بڑے بال ہیں، انہوں نے بالوں سے پردہ کیا، میرے بال بڑے ارباب ازاد۔ اس کے بعد میرا مولا ہمیشہ روتا رہا، یہاں تک کہ زندان میں سید الساجدین نے کانپتے ہاتھوں سے بہن کے لاشے کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا سکینہ اگر مدینے میں موت آتی بڑی شان سے جنازہ اٹھاتی، یہ غربت کی شان ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ روتے رہے، کھانا سامنے آتا رو دیتے، پانی سامنے آتا رو دیتے، اور کبھی بازار سے گزر رہے ہوتے، کبھی مولا بازار سے گزر رہے ہوتے، تو قصابوں کا طریقہ تھا کہ جب کبھی بھی دیکھتے سید الساجدین آ رہے ہیں تو اپنی دکانوں پہ پردہ ڈال دیا کرتے تھے، کہیں مولا کی نظر نہ پڑے، مولا کی نظر نہ پڑے۔ اگر کبھی پردہ نہیں ڈالا جاتا مولا دیکھ لیتے، فرماتے اے شخص رک جا، اے شخص رک جا، یہ بتا تو نے اس خسفند کو پانی پلایا تھا؟ وہ کہتا کہ مولا ہم آپ کی نانا کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، حکم رسول ہے، جب تک جانور خوب سیر نہ ہو جائے پانی کو اس کے آگے سے نہیں ہٹانا، ہم پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں۔ یہ سنتے تھے کربلا کا رخ کرتے، دے دیجئے، پتا نہیں آئندہ نصیب ہو سکے یا اور اس کے بعد آخری دعا، مولا کو ولید ابن عبد الملک نے زہر دیا، امام محمد باقر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دادی کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ میں کہوں گا مولا بڑی صعوبتیں اٹھائی تھیں، بڑی مصیبتیں اٹھائی تھیں، مگر جب آپ کی شہادت ہوئی جسم اقدس پہ ایسا کوئی زخم تو نہ تھا نا جو تازہ ہو، مگر ہائے حسین ابن علی، ہائے فاطمہ کا لال، جسم اقدس زخموں سے چور چور، اس پر امت نے اجر رسالت یہ ادا کیا کہ گھوڑوں کی نال بندی، جب سارے شہداء کے لاشیں آباد کرنے کی غرض سے گھوڑے سوار آگے بڑھے، ان کے طرفدار آگے بڑھے، کہا اور ہمارا سردار تھا، ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے سردار کی لاش پامال ہو جائے یہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ان کے قبیلے والوں نے ان کی لاش اٹھا لی، حبیب کے قبیلے والوں نے حبیب کی لاش اٹھا لی، مسلم کے قبیلے والوں نے مسلم کی لاش اٹھا لی، یہاں تک کہ لکھا ہے ایک ایک شہید کی لاش اٹھا لی گئی، صرف ایک لاشا تھا، صرف ایک لاشا تھا، کوئی ہٹانے والا نہ تھا، کوئی ہٹانے والا نہ تھا۔
ہمارے خلیل ہمارے مشتاقان اور رحمت فرما، ہمارے محرومین کو جوار جاتا معصومین میں جگہ عطا فرما، بیماروں کو صحت کامل عطا فرما۔ ضیاء عباس کی یہ بھانجی بیمار ہیں، خداوندہ بیمار کربلا امام زین العابدین کا واسطہ، بیمار مدینہ شہزادی فاطمہ صغریٰ کا واسطہ، اور آقا حسین صاحب بھی کہ والد آقا حسین صاحب بھی علیل ہیں، خداوندہ انہیں بھی آدم معصومین کے صدقے میں صحت کامل عطا فرما۔ تمام مومنین حاجت مند ہیں، زہرائے مرضیہ کا واسطہ ان کی حاجات شرعیہ کو بر لہا، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی و برکت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراج الزام کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما، ہمیں یاور و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔